أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 271 ہے، 271، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، الذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور سختی اور تنگ دستی میں، والکاظمین، اور پی جانے والے ہیں، الغیظ، غصے کو، والعافین، اور معاف کر دینے والے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، واللہ، اور اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ متقیوں کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے پہلی صفت اللہ نے بتائی کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ بتائی کہ متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور چوتھی بات اللہ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان اوصاف کو سننے سے پہلے ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی متقی بن جاتا۔ امید ہے کہ میں بھی متقی بن جاؤں، اور پھر مجھے متقی بننے کے لیے کن اوصاف کو اختیار کرنا چاہیے، کیسے آدمی متقی بنتا ہے۔ مسلسل اس آیت میں بھی اور اگلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان اوصاف کو سنتے ہوئے ان صفتوں کو اختیار کرنے کا داعیہ اور جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا وصف جو متقیوں کا اس آیت میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، غریب ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض غریب یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام ہے، ہمارا کام صرف لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم متقی بننا چاہتے ہوں، تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہوں، اللہ کی نگاہ میں ہمیں متقی بننا ہے، تو اگر ہم غریب بھی ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ضروری نہیں کہ اس کے لاکھوں روپے خرچ کریں۔ 1 کروڑ پتی آدمی جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو 1% خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی لکھ پتی ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور 1000 روپے وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی 1% ہی خرچ کر رہا ہے۔ دونوں برابر ہیں، دونوں 1% خرچ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح مالدار اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا خوشحالی میں، غریب آدمی تنگ دستی میں اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا، چاہے وہ 1 درہم ہی دے، چاہے ایک سوکھا کھجوری کسی کو کھلا دے، چاہے 1 گھونٹ پانی کسی کو پلا دے، چاہے 1 پیالہ دودھ کسی کو پلا دے، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دیے جائیں،
خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ متقیوں کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ اب دوسری بات جو متقیوں کے اوصاف کی بیان کی گئی کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ناموافق حالات آتے ہیں، کسی آدمی کی بات پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کسی آدمی کے رویے پر معاملے میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم غصے میں بعض مرتبہ بے قابو ہو جاتے ہیں، اور بے قابو اتنے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ آدمی غصے میں آتا ہے کسی کو مار دیتا ہے، آدمی غصے میں آتا ہے بے قابو ہو کر کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ ہم جو ہے اس سے زیادہ مجرم ہیں جس کو ہم نے ہلاک کیا، اس سے زیادہ مجرم ہیں، ہم یہ کبھی نہیں سوچتے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ متقی اگر بننا ہے تو متقی کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ غصے کو پی جائے، غصے کو پی جائے۔ ہم کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، تھمس اپ پی رہے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں، کوک پی رہے ہیں، 7 اپ پی رہے ہیں، اسپرائٹ پی رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں وہ پی رہے ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز جو پی جانے کے قابل ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تربیت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ غصے کو پی جاتے تھے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تیسرا وصف یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہاں جو بتائی، لوگوں کو معاف کرنا، ناس کا لفظ استعمال کیا، والعافین عن المسلمین نہیں، والعافین عن الناس۔ صرف مسلمان کو معاف کرنا مطلوب نہیں ہے قرآن مجید میں، غیر مسلم سے بھی اگر ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس سے ہم کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے، قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی معاف کر دو، لوگوں کو معاف کرو، صرف مسلمان کو نہیں۔ والعافین عن الناس، سارے ہی لوگوں کو معاف کرو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر ایک کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وضو کروا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں جو برتن تھا وہ گر گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ سکتا تھا، باندی نے فوراً ہی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے متقی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، موقع کو غنیمت جانا اس نے، باندی نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، متقی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ باندی نے غنیمت موقع جانا، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، آپ نے معاف کر دیا ہے، احسان بھی تو باقی ہے ابھی۔ اس نے کہا اللہ نیکوکاروں کو، احسان جو کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس باندی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ باندی کو آزاد کر کے احسان کرنے والوں کے فہرست میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے نمازی تو ضرور ہیں، بہت ذکر و اذکار کرتے ہیں، معاملات میں ہم جب بگڑ جاتے ہیں تو ایسے بے قابو ہو کر غصہ کرتے ہیں کہ انسانیت جو ہے شرم جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں، ہم لوگوں کو معاف کریں، غصے کو پی جائیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا